ناظرین، تقریباً 1300 سال گزرنے کے باوجود آج بھی ہماری زبان پر جب کربلا کا ذکر آتا ہے تو ہماری آنکھیں بھر آتی ہیں اور ہمارا دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے۔ لیکن ایسی کون سی وجوہات تھیں کہ خود کو مسلمان کہلوانے والے اور امام حسین علیہ السلام کے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں نے اس قدر مظلومیت کے ساتھ آل رسول کو شہید کر دیا؟ اور ایسی کیا وجہ تھی کہ صحابہ کرام کی اتنی کثیر تعداد ہونے کے باوجود کسی نے بھی آل رسول کا ساتھ نہ دیا؟ شاید بہت کم لوگ اس حقیقت سے واقف ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ وہ تمام وجوہات اور حقائق بیان کریں گے جو اس قدر ظلم و بربریت اور واقعہ کربلا کا سبب بنی۔ سیج ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اور جانشین بنے۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں نے خلیفہ تسلیم کر لیا۔ اس دوران حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان کچھ اختلافات ہوئے اور پھر معاملہ بہتر ہو گیا، آپس میں صلح سمجھوتا ہو گیا۔ 661 عیسوی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو ان کے بعد لوگوں نے حضرت علی کے بڑے بیٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسی حضرت حسن علیہ السلام کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ طویل عرصہ سے ملک شام کے گورنر تھے، حضرت علی کی شہادت کے بعد انہوں نے بھی اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ کچھ عرصہ تک اختلاف رہا اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت چھوڑنے کا اعلان کر دیا تاکہ مسلمانوں میں انتشار نہ پھیلے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد اپنے خاندان میں خلافت کو منتقل نہیں کریں گے بلکہ مجلس شورا کے ذریعے انتخاب ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھلے 20 سال یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ملک شام کے گورنر تھے اور اب وہ عالم اسلام کے متفقہ خلیفہ بن گئے تھے۔ مسلمانوں کے درمیان جاری رساکشی کا بھی خاتمہ ہوا۔ حضرت امیر معاویہ نے عالم اسلام کی بہتری کے لیے کئی اہم فیصلے کیے اور کئی تاریخی کارناموں کو انجام دیا۔ انہوں نے بحری بیڑا فوج کی تشکیل دی۔ اس طرح سمندری فوج تشکیل دینے والے وہ پہلے خلیفہ تھے۔ انہوں نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا۔ اسی جنگ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے اور وہ اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے اور انہیں وہیں تدفین کیا گیا۔ آج تک ان کی قبر استنبول میں موجود ہے۔ ناظرین، اس کے بعد وہ ہوا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد اپنا جانشین اور عالم اسلام کا خلیفہ اپنے بیٹے یزید کو مقرر کر دیا اور تمام مسلمانوں سے کہا کہ فیصلے کو قبول کریں اور یزید کی بیعت کریں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے گورنر مروان بن حاکم سے کہا کہ وہ مدینہ میں سبھی لوگوں سے یزید کی بیعت لے۔ مدینہ کے سینئر صحابہ نے انکار کر دیا، جن میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام بہت اہم ہے۔ ناظرین، صحابہ کرام کی مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو اگلا خلیفہ مقرر کر دیا جو کہ حضرت امام حسن علیہ السلام سے جو معاہدہ ہوا تھا اس کے خلاف تھا اور اسلامی مزاج اور شریعت کے بھی خلاف تھا۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے کسی بھی خلیفہ نے اپنی اولاد اور رشتہ دار کو اپنا ولی عہد اور اپنے بعد خلیفہ منتخب نہیں کیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیوں کیا، اس کی کوئی خاص اور ٹھوس وجہ نہیں ملتی۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ انہیں ان سے دشمنی رکھنے والے ایک حاکم نے مشورہ دیا تھا تاکہ امیر معاویہ کی شاندار کارکردگی اور تاریخی کارنامے کے بجائے انہیں اس معاملے کے لیے یاد رکھا جائے کہ امیر معاویہ نے ہی خلافت اولاد کو منتقل کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ بہرحال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم، کامیاب، عادل اور انصاف پسند خلیفہ ثابت ہوئے۔ وہ 661 سے لے کر 680 تک تقریباً 20 سال خلیفہ رہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے لمبی مدت تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خلیفہ رہے۔ اپریل 680 عیسوی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ وصیت کے مطابق یزید اگلے خلیفہ منتخب ہوئے۔ سینئر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف کوفہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ والوں نے خط لکھا کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کو خلیفہ تسلیم کریں گے، ہم لوگ یزید کو خلیفہ تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کوفہ سے سینکڑوں خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موصول ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننا تھا کہ یزید کا خلیفہ رہنا ظالم کی حکومت کو تسلیم کرنا ہے، یزید کی خلافت اسلام اور شریعت کے خلاف ہے۔ دوسری طرف یزید بن معاویہ کی ذاتی شخصیت بھی تنقید کا شکار تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یزید شکار، تفریح اور شراب کا عادی تھا۔ لوگوں کا بھی ماننا تھا کہ ان میں خلیفہ بننے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے۔ یزید ہر حال میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لینا چاہتا تھا، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔ ان کی بیعت کے بعد ہی یزید کی خلافت مستحکم ہو سکتی تھی اور عالم اسلام میں خلافت کی اہمیت تسلیم کی جاتی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے نائل سمجھتے تھے اور اسے ہٹانا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ کوفہ والوں پر بھروسہ کرتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے۔ وہاں اہل بیت جان نثارہ اور ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کے لیے نکل گئے۔ مکہ میں اس وقت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور کہا کہ آپ یہیں رہیں، نہیں جائیں، مکہ میں ہی رک کر خلافت قائم کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم حق کی خاطر ہر حال میں جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ بچے اور خواتین کو ساتھ لے کر نہیں جائیں۔ اور بھی کئی لوگوں نے آپ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ پختہ تھا، وہ رکے نہیں اور یہاں سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ناظرین، دوسری طرف یزید کو پورے معاملے کا علم ہو چکا تھا۔ کوفے میں ان کے گورنر اس وقت نعمان بن بشیر تھے۔ کوفے میں یزید کے خلاف اور امام حسین علیہ السلام کی حمایت میں ہونے والی سبھی سرگرمیوں پر ان کی پوری نگاہ تھی، لیکن وہ اسے نہیں روک رہے تھے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ نعمان بن بشیر بنو امیہ کے گورنر ضرور تھے، لیکن وہ بھی یزید کو خلافت کا حقدار نہیں سمجھتے تھے۔ یزید کے جاسوسوں نے انہیں نعمان بن بشیر کے بارے میں خبردار کیا اور کہا کہ فوری طور پر گورنر تبدیل کیا جائے۔ یزید نے فوری قدم اٹھاتے ہوئے عبداللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ عبداللہ بن زیاد خاندان بنو امیہ کا بہت بڑا حمایتی اور امام حسین علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن تھا۔ اس نے پورے کوفہ کی شان بین شروع کر دی، ہر جگہ فوج کو تعینات کر دیا۔ آج کی زبان میں کہیں تو پورے کوفہ میں سخت کرفیو لگا دیا گیا اور ایک ایک کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ کرنے والوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا گیا۔ عبداللہ بن زیاد نے زیادہ تر کو قتل کر دیا اور کچھ کو گرفتار کر لیا۔ کوفے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیج رکھا تھا، یہ جاننے کے لیے کہ کوفے والے کتنے سچے اور کتنے وفادار ہیں، کیا وہ واقعی ہمارے ساتھ وفاداری نبھائیں گے یا پھر دھوکہ دیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ گئے تو لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن جب عبید اللہ بن زیاد نے کوفے آنے کے بعد سختیاں شروع کی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق رکھنے والے کے شک میں لوگوں کو قتل کیا، تو یہ سبھی پیچھے ہٹ گئے۔ انہی لوگوں نے مسلم بن عقیل کو عبید اللہ بن زیاد کے حوالے کر دیا، جنہیں شہید کر دیا گیا۔ ناظرین، مسلم بن عقیل نے شہید ہونے سے پہلے ایک شخص سے کہا کہ تم حضرت امام حسین علیہ السلام کو میرا صرف یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ کوفہ والوں پر بھروسہ نہ کریں، یہ وفادار نہیں ہے۔ ادھر کوفے کے راستے میں عبید اللہ بن زیاد کی 4000 فوج نے راستہ روک لیا اور کہا آپ کوفے نہیں جا سکتے۔ اسی دوران حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلم بن عقیل کا وہ خط بھی مل گیا جو انہوں نے شہید ہونے سے پہلے لکھا تھا کہ کوفے والوں نے بے وفائی کی ہے، ان پر ہرگز بھروسہ نہ کریں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی فوج سے درخواست کی کہ میری 3 مانگیں ہیں، ان میں سے ایک قبول کرو۔ نمبر 1، مجھے واپس مدینہ منورہ جانے دو۔ نمبر 2،
تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ اور مجھے جانے دو، میں دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جاؤں گا اور وہاں کافروں کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اگر یہ دونوں منظور نہیں ہے تو ہمیں یزید کے پاس لے چلو، ہم دونوں کا معاملہ ہے، براہ راست مل کر معاملہ حل کریں گے۔ عبید اللہ بن زیاد نے ان میں سے کسی بھی شرط کو تسلیم نہیں کیا اور اپنے سپہ سالار عمر بن سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ اسے وہاں لے کر جاؤ جہاں ہم جاتے ہیں۔ اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے سپہ سالار نے 2 محرم الحرام 61 ہجری 2 اکتوبر 680 عیسوی کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا۔ اس میدان کا نام کربلا تھا جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا گیا تھا۔ 7 محرم الحرام کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے پورے جانثاروں اور اہل بیت کو پیاسا رہنے پر مجبور کر دیا، نہر سے پانی نہیں لینے دیا۔ یزید کی فوج کو دیکھ کر کوفہ مطلب عراق کے لوگ جنہوں نے اپنا خلیفہ بنانے کے لیے امام حسین علیہ السلام کو بلایا تھا وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ 3 دن گزرنے کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کے گھر والوں کے بچوں کو پیاس لگنے لگی تو حسین نے یزیدی فوج سے پانی طلب کیا۔ دشمن نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ دشمن نے سوچا کہ امام حسین علیہ السلام پیاس سے ٹوٹ کر ہماری تمام شرائط قبول کر لیں گے۔ جب 3 دن کی پیاس کے بعد بھی حسین نے یزید کی بات نہیں مانی تو دشمنوں نے حسین علیہ السلام کی کیمپوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک رات کی دشمنوں سے مہلت طلب کی اور کہا کہ آج رک جاؤ۔ اس رات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ نے اللہ کی عبادت کی۔ 10 اکتوبر 680 عیسوی 10 محرم الحرام کو نماز فجر کے بعد یزید کی فوج کو مخاطب کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک تقریر کی۔ اے لوگو، جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو، مجھ پر تمہیں سمجھانے کا جو حق ہے اسے پورا کر لینے دو اور میرے آنے کی وجہ بھی سن لو۔ اگر تم میرا عذر قبول کر لو گے اور مجھ سے انصاف کرو گے تو تم انتہائی خوش بخت انسان ہوگے، لیکن اگر تم اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو تمہاری مرضی، تم اور تمہارے ساتھی مل کر میرے خلاف زور لگا لو اور مجھ سے جو برتاؤ کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ تعالیٰ میرا کارساز ہے اور وہی اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ لوگوں، تم میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں۔ اپنے گریبانوں میں جھانکو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تم خیال کرو، کیا تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ اور ان کے چچیرے بھائی کا بیٹا نہیں؟ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ دونوں نوجوان جنت کے سردار ہوں گے؟ کوفیوں اور یزید کی فوج پر اس تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوا، صرف حر بن یزید تمیمی پر اس تقریر کا اثر ہوا اور وہ یہ کہتے ہوئے حضرت حسین کی طرف آ گیا کہ یہ جنت یا دوزخ کے انتخاب کا موقع ہے، میں نے جنت کا انتخاب کر لیا ہے، خواہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ اس کے بعد لڑائی شروع ہو گئی۔ ناظرین، مورخین نے اسے جنگ لکھا ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ یہ جنگ نہیں تھی، شریعت کی خاطر جان دینے والوں کا ایک مختصر سا قافلہ تھا جس نے اپنی جان قربان کر کے آنے والی نسلوں کو حق کی خاطر جان دینے کا جذبہ اور حوصلہ دیا۔ یزید کی فوج تقریباً 45,000 تھی، دوسری طرف صرف 72 جان نثار موجود تھے۔ حضرت حسین جب مکہ سے روانہ ہوئے تھے تو ان کے ساتھ 500 سے زیادہ لوگ تھے، لیکن راستے میں سب جدا ہو گئے۔ کچھ آخری رات میں کربلا کے میدان سے نکل گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ صرف 75 یا 80 مرد تھے، جن میں 6 ماہ سے 13 سال تک کے بچے بھی شامل تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے دشمن کی صفوں پر ٹوٹ کر حملہ کیا، شجاعت اور بہادری کی تاریخ رقم کر دی، لیکن ایک ایک کر کے سبھی 72 جاں نثار شہید ہو گئے۔ آخر میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو بھی دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کا گناہ اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا۔ بالآخر شمر کے اکسانے پر زرہ بن شریک تمیمی نے یہ بدبختی مول لی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ اور گردن پر تلوار سے حملہ کیا۔ سنان بن انس نے تیر چلایا
جس کے بعد حضرت حسین گر گئے۔ ناظرین، ان کے گرنے پر شمر آگے بڑھا اور اس ملعون نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر جسم سے جدا کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد کے حکم پر حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر الگ کر کے جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون دیا۔ اس کے بعد تمام شہداء اہل بیت کے سر کو نیزوں کی نوک پر رکھ کر پہلے ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا اور پھر یزید کے دربار میں پہنچا دیا گیا۔ اہل بیت کی سبھی خواتین کو بھی یزید کے دربار میں پہنچایا گیا۔ کربلا کے میدان میں جتنے بھی مرد تھے سبھی شہید ہو گئے، صرف حضرت زین العابدین زندہ بچے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بیمار ہونے کی وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور علی بن حسین جنہیں عمر بن سعد نے بچا لیا تھا کہ حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی، کہ حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی، لفظ یزید گالی سے بھی بدتر کر دیا، لفظ یزید گالی سے بھی بدتر کر دیا۔ السلام